السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں میں نہیں بلکہ اربوں لوگوں میں اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ہم کلمہ تمجید پڑھتے ہیں، ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا دل دماغ اس بات پر 100% مطمئن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو مشاہدہ کیے بغیر دل سے سچا ماننا، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو مشاہدہ کیے بغیر دل سے سچا ماننا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور ہمارا 100% یقین ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اس میں ایک رتی برابر بھی یعنی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بیانات آپ حضرات سنتے ہیں تو ان سب بیانات کے اندر یہ مرکزی نقطہ ہے، یعنی ہم آپ جو آج مسجد میں بیٹھے ہیں وہ ایمان کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کافر کا داخلہ تو مسجد میں ہے ہی نہیں۔ ہم آپ جو سجدہ کرتے ہیں وہ ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ کافر تو اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا۔ ہم آپ ابھی جانور خریدیں گے اور اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کریں گے تو یہ مسلمان جو ذبح کرتے ہیں یہ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ کافر تو وہ تو گائے کو خدا کہتے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ اس کا تو پیشاب بھی پیتے ہیں، وہ تو ان کی ماں ہے، وہ تو ان کا معبود ہے، لیکن ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہم کسی غیر کو اپنا معبود نہیں مانتے، اور ان جانوروں کو جو ذبح کرتے ہیں وہ ہم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ جانوروں کا ذبح کرنا یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں 2 جگہ تو یہ بات بالکل صاف ستھری ہے۔ وہ کیا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جتنی امتیں گزری ہیں سب کے لیے قربانی ہم نے مقرر کی تھی، تاکہ جو چوپائے ہم نے لوگوں کو دیے ہیں ان چوپایوں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ اللہ تو ذبح کون کرے گا؟ وہ مسلمان کرتے ہیں، تو ایمان کی وجہ سے ہم ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا مجمع حج پہ جا رہا ہے اور مکہ مکرمہ اتر چکا ہے اور جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف چل رہا ہے، تو جتنے لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو یہ جو جا رہے ہیں یہ ایمان کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ جو جا رہے ہیں یہ ایمان کی وجہ سے جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے نبی نے سن 8 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجا، اور یہ آیتیں صاف ستھری کر کے سورہ برات کی آیتیں بالکل صاف کر کے سنا دی سب کو، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جتنے لوگوں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ کیا تھا؟ معاہدہ تھا۔ اللہ جل جلالہ اعلان کرتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کھلا اعلان ہے، کیا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ وجہ؟ ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، ان کے پاس کلمہ نہیں ہے، اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، دیکھو 4 مہینے تک حدود حرم میں رہنے کی اجازت ہے،
4 مہینے کے بعد تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا. اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، پھر یہاں رہو، اور اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ کا جو طواف کرتے ہیں ہم ایمان کی برکت سے کرتے ہیں. تو یہ جو ایمان ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے، ایمان ہمارا مضبوط سرمایہ ہے. ہمیں جو عزت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے، ہمیں جو عزت ہے وہ ایمان کی وجہ سے. کل قیامت کے دن ہماری جو پہچان ہے وہ ایمان کی وجہ سے. قبر کے اندر جو اللہ قبر کو کشادہ کریں گے وہ ایمان کی وجہ سے کشادہ کریں گے. یہاں بھی جو ہمیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ ایمان کی برکت ہے، ایمان ہے. اور ہمارے بظاہر ہمارا رنگ بھی کالا، ہم خوبصورت بھی نہیں، لیکن ایمان کیا ہے؟ اس کی الگ سی روشنی ہے. ایمان کیا ہے؟ اس کی الگ سی روشنی ہے. اس لیے اس ایمان کو دھندلاہٹ سے بچانا ہے. یہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے. ہم آپ نہ نہائیں، گرمی کے دن ہیں، بدبو آئے گی، پسینہ بہے گا، کپڑوں سے بدبو، بدن سے بدبو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تازہ ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ نہا لیتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، صاف کپڑے پہن لیتے ہیں، ہمارے میں تازگی آ جاتی ہے. ہم اپنا جو ہے وہ مسواک، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر کے، ناک جھاڑ کر کے، اور سر سے لے کر پیر تک غسل کر کے، خوشبو لگا کر کے ہم آپ تازے ہو جاتے ہیں. تو یہ تازگی کیا ہے؟ یعنی دھوپ اور گرمی کے بعد ایک تازگی ہے. ایسے ہی یہ دنیا کی رہائش، یہ بازاریں، یہ مارکیٹیں، یہ لین دین، بازاروں میں رہنا، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا، گھروں میں رہنا اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور دنیا کے اندر رہائش کی وجہ سے ایمان پرانا ہو جاتا ہے. اس میں دھندلاہٹ آ جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ مسجد کی حاضری ہو گئی، وضو ہو گیا جی، بندے کے گناہ دھل گئے، اور نماز پڑھ لی، سجدہ کر لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور 2 رکعت پڑھ لی، اللہ پاک نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا. سورہ یاسین پڑھ لی، کام بن گئے تمہارے. اللہ کو یاد کیا، اللہ کا نام لیا، تو جو دھندلاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی. تو ہمیں جو عزت ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایمان کی برکت سے ہے. تو ایمان اصل ہے اور ہماری بنیاد ہے. اس لیے 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے، اپنے ایمان کو بچا کے لے کے جانا ہے. اپنے ایمان کو بچا کے لے کے جانا ہے. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر موت مرنے والا ساتھ کبھی بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتا. ہم آپ سب دیکھتے ہیں جب ہم کسی کو کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو غسل دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو کفن پہناتے ہیں. مرد ہے تو 3 کپڑے، عورت ہے تو 5 کپڑے. بہت بڑا سیٹ آدمی تھا یہ، بہت بڑا. اس کے تو کپڑوں کی ملیں تھی، اس کو تو بہت زیادہ کپڑوں میں دفن کرنا چاہیے تھا. نہیں جی، وہ 3 کپڑے، ایک اس کی قمیص ہوگی اور ایک سے اس کا سطر ڈھکے گا اور ایک سے اس کا پورا بدن ڈھکے گا. بس یہ 3 کپڑوں میں یہ فیکٹری کا مالک تھا اور اس کی 10-15 ملیں تھی کپڑوں کی، لیکن 3 کپڑوں سے زیادہ وہ اس کو نہیں ملے گا. جاؤ گے جب یہاں سے، کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا، تیرا لباس ہوگا. آدمی چلا جاتا ہے اور اس کو یہ چیزیں ساتھ میں، نہ پیسہ لے کے جاتا ہے نہ دولت لے کے جاتا ہے. کیا چیز ساتھ جاتی ہے؟ ساتھ میں ایمان جاتا ہے. ساتھ میں کیا جاتا ہے؟ ایمان جاتا ہے. اس لیے اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. کیسے حفاظت ہوگی؟ نیک ماحول سے حفاظت ہوگی. کیسے حفاظت ہوگی؟ روزانہ صبح اور شام یہ لازماً وقت دینا ہے. کس چیز کو؟ اللہ کے نام لینے کو. روزانہ بلا ناغہ. مومن کا ہتھیار کتاب ہے. ہمارے نبی کی صبح شام کی حفاظتی دعائیں ہیں. روزانہ بلا ناغہ مومن کا ہتھیار، صبح بھی شام بھی. اس میں یاسین بھی ہے، اس میں منزل بھی ہے، اس میں تیسرا کلمہ بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. یہ بلا ناغہ کی باتیں ہیں. جیسے بلا ناغہ چائے کا عادی چائے نہیں چھوڑتا، گرمیوں کے اندر نہانا نہیں چھوڑتا، اور جو ہے وہ اسی طرح جو جس چیز کا عادی ہے وہ اپنی عادت کو فراموش نہیں کرتا. ایسے ہی بلا ناغہ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے مانگنا، اللہ کے پاس بیٹھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں بچے گا.
اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں بچے گا۔ روزانہ بلا ناغہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ عبادت کی غرض سے تلاوت میری چھوٹ گئی ہو، تلاوت میری نہیں ہوئی، بھی آج نہیں ہوئی تلاوت، کیوں؟ بس سویا ہوا تھا، غفلت تھی۔ نہیں، ایسا دن نہ گزرے، ایسا دن نہ گزرے۔ اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے اس بات کا خیال رکھے ہر بھائی، سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو نبی کا نمونہ بنائے۔ یہ سب جتنے مہینے آپ دیکھیں، میں ایک دن سوچ رہا تھا، یہ دنوں کو میں سوچا، میں نے مہینوں کو میں نے سوچا کہ اللہ پاک نے کوئی دن کوئی مہینہ غفلت والا نہیں رکھا۔ کیا مطلب؟ غفلت سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں آپ، رمضان ختم ہوا، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، آج مغرب کی نماز یکم شوال تھی، عصر کی نماز 30 رمضان تھی یا 29 رمضان تھی، اور مغرب کی نماز میں چاند نظر آ گئے، یکم شوال تھی۔ تو یکم شوال آ گیا، کیا چیز شروع ہو گئی؟ حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ بھئی حج تو 2 مہینے 8 دن کے بعد مینا جانا ہے۔ شوال پورا گزرے گا، ذی قعدہ پورا گزرے گا، 8 تاریخ کو مینا جائیں گے، رات گزاریں گے، 9 کے دن عرفات کے میدان میں جائیں گے، رات کو مزدلفہ آئیں گے، صبح شیطان کو کنکر ماریں گے۔ یہ 4-5 دن، 8 سے لے کر 12، کچھ اس میں سنت ہے، مینا کا قیام سنت ہے، عرفات فرض ہے، مزدلفہ واجب ہے، شیطانوں کو کنکری مارنا واجب ہے۔ یہ تھوڑے سے دن ہیں۔ ابتدا کب سے ہو رہی ہے؟ 2 مہینے 7 دن پہلے حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ بھئی کیوں شروع ہو گیا؟ اس لیے شروع ہوا کہ تم مومن ہو، کہیں حج کے مہینوں میں گناہ نہیں کرنا۔ ہاں، حج تو نہیں کرنا، لیکن مہینے مقدس ہیں۔ پھر شوال کا جیسے ختم ہوا، ذی قعدہ شروع ہوا، تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور ایک رجب، 3 مہینے لگاتار یہ، اور ایک رجب جو شعبان سے پہلے ہے، یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔ کہاں ہے یہ بات؟ یہ 10ویں پارے کے بالکل نصف پر ہے یہ بات، کہ 12 مہینے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں اللہ کے دربار میں۔ جس دن سے آسمان اور زمین پیدا کیے، اس دن سے 12 مہینے۔ یہ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ منہا اربعۃ الحرم، یہ 4 مہینے احترام والے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ تو بس ایک ہی بات کرنی ہے، یعنی یہ کام نہیں کرنا۔ کیا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں گڑبڑ نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا، کہیں احترام میں فرق نہ آ جائے۔ مشرک، بت پرست، بتوں کو سجدہ کرنے والے، وہ ان مہینوں میں ناحق خون کسی کا نہیں بہاتے تھے۔ کیوں؟ بھئی احترام والا مہینہ ہے، خیال رکھو بھائی۔ حالانکہ مشرک ہے، خدا کا باغی ہے، وہ مہینے کا احترام کر رہے ہیں۔ تو یہ ذی قعدہ ہے ہمارا، یہ ذی قعدہ، یہ احترام والا مہینہ، ذی الحجہ احترام والا مہینہ، محرم احترام والا مہینہ، رجب احترام والا مہینہ۔ اور لوگ پھر اپنی اپنی باتیں ہیں کہ جی سفر تو منحوس مہینہ ہے۔ کس نے کہا منحوس ہے؟ صاف منع فرمایا کہ کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ کافروں کی باتیں ہیں۔ تم تو مسلمان ہو، تم تو مسلمان ہو۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ پھر جی ربیع الاول شروع ہوا، اللہ کے رسول کی ولادت کا مہینہ، اللہ کے رسول کی وفات کا مہینہ، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جو 4 مہینے لگاتار۔ پھر رجب آ گیا جی۔ اب کیا ہوا جی؟ شعبان آ گیا۔ شعبان میں تو اللہ کے رسول نے روزے شروع کر دیے جی۔ کیوں شروع کر دیے؟ رمضان کے استقبال میں۔ رجب کا چاند نظر آ گیا، رجب کا چاند نظر آتے ہی فرما رہے ہیں، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت دے دے، اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ 12 مہینے، ایک دن میں سوچ رہا تھا، یہ میری سوچ کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کہیں، کہ ہمیں کسی موقع پر آزاد نہیں چھوڑا، بھئی جاؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، کچھ کیسے نہیں ہے؟ تم تو ایک رب کے بندے ہو اور ایک نبی کے امتی ہو۔
تم تو کسی موقع کے اوپر تمہارا رب جس طرح تمہارے دل سے ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہی تمہارا نبی ایک لمحے کے لیے تمہارے دل دماغ سے غائب نہیں ہونا چاہیے. تمہارے دل دماغ پہ تمہارے نبی کے تصورات ہو. تو اس لیے ہمارا جو بیان چل رہا ہے وہ آپ حضرات سن رہے ہیں، دعا کے متعلق باتیں چل رہی ہیں. کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا فضل ہے، لوگ دعا والے بنتے ہیں. دعا کیا ہے؟ دعا اللہ کے ساتھ ایک تعلق کا سبب ہے. اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہے. یا اللہ میرا پیسہ اس سے وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا، میرے پیسے سے وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے. آپ کی چاہت ہر جگہ پہ غالب ہے. تو ہمیں یہ آداب سکھائے. آپ حضرات سن رہے ہیں کافی ساری باتیں، کافی جمعے ہو گئے اس سلسلے کے. تو اس میں آج جیسے جو باتیں ہم کریں گے آپ کی خدمت میں، اس میں یہ والی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایات دے رہے ہیں. ہمیں ہدایات دے رہے ہیں ہمارے نبی. فرماتے ہیں اللہ کے سامنے دعا مانگتے وقت تذبذب، شک، اس کا اظہار مت کرو، استغنا کا اظہار مت کرو. ہاں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو دے دیں. اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت. بہت سارے لوگ جو ہے نا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بھئی اللہ سے بیٹا مانگو. نہیں نہیں نہیں، ہم بس اللہ کی جو مرضی اللہ نے دے دی. بھئی بیٹا یہ تو نبیوں نے مانگا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام سورہ مریم کا پہلا پورا رکوع اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. بیٹا اللہ اس کے رسولوں نے مانگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. ایک دعا قبول ہوئی، اسماعیل علیہ السلام ملے. دوسری دعا قبول ہوئی، اسحاق علیہ السلام ملے. پھر بطور شکرانے کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق بیٹے سے نوازا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. تو یہ جملہ کہ جی میں بیٹا نہیں مانگوں گا، اللہ کی مرضی ہے جو دے دے، تو اپنی طرف سے طلب کا اظہار، یہ تو کیا ہے؟ اس میں استغنا کا شائبہ ہے. استغنا کا ترجمہ عربی لفظ ہے بے پرواہی، کہ مجھے اللہ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. نہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ جملہ مت کہو اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیں. وارحمنی ان شئت، اے اللہ آپ چاہیں تو میرے حال پہ رحم کریں. فرمایا یہ مت کہو. کیا کہو؟ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اپنی دعا کو یقین کے ساتھ رکھو. إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهُ. اللہ تو جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ پر کوئی جبر والا نہیں ہے، اللہ کسی سے دبنے والے نہیں ہیں. بلکہ تم تو اپنی بے بسی کا اظہار کرو، یا اللہ یہ میری چاہت ہے. ہاں دعا کے اندر جیسے ایک صحابی رسول ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے نے ایک دعا مانگی، یا اللہ بالکل جنت کے بیچ میں سفید رنگ کا محل چاہیے. ہاں وائٹ ہاؤس چاہیے، القصر الابیض فی وسط الجنہ، سفید رنگ کا محل چاہیے اور جنت کے بالکل بیچ میں چاہیے. فرمائے دیکھو بیٹا بات سنو، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخری زمانہ آئے گا، لوگ دعاؤں کے اندر حد سے آگے بڑھیں گے، یعنی بدتمیز ہو جائیں گے. کیا چیز مانگنی ہے، کیا چیز نہیں مانگنی، جو صحیح چیز مانگنے کی ہے اس میں پھر یہ مت کہو اگر آپ چاہیں تو دے دیں. نہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ کہو کہ یا اللہ یہ مجھے چاہیے، یا اللہ میں محتاج ہوں اس کا، اے اللہ میری آپ سے درخواست ہے، آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں، میرا کام بن جائے گا. اے اللہ آپ کا کچھ بگڑے گا نہیں، میرا کام بن جائے گا، آپ مجھے یہ چیز دے دیں. لیکن کیسے دے دے؟ اللہ اکبر. ہم اپنے استاد کے ساتھ حرم میں تھے،
سن 1998 کی بات ہے. تو پہلا عمرہ تھا. تو حضرت استاد محترم مولانا عطا الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ میں نے کہا استاد جی، میں نے کہا کیا ہی اچھا ہو اللہ پاک ہمیں بار بار اس در پہ بلاتا رہے. تو فرمایا دیکھو بات سنو، اللہ سے یوں مانگو، اے اللہ ہمیں عزت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس گھر کی زیارت کی توفیق دے دے. بے عزتی کے ساتھ نہیں. لوگ آتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، آتے ہیں لیکن بے خیری ہو جاتی ہے. فرمائے یہ دو جملے اللہ سے کہو، کیا؟ اے اللہ عزت اور عافیت کے ساتھ اس در کی زیارت اور اس گھر کی زیارت ہمیں بار بار عطا فرما. تو فرمایا کہ اپنی درخواست کو یقین کے ساتھ پیش کریں. اے اللہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ایک تو یقین ضروری ہے درخواست پیش کرتے وقت، اور پھر دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، دعا قبول نہیں کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک قصہ سناؤں. آیت کے ذیل میں 11واں پارہ سورہ یونس کے اندر آخر سے 3 صفحہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا بھی اللہ کے حکم سے مانگ رہے ہیں کہ فرعون بدبخت ہے، جتنا اس کا سونا ہے، مال ہے، اللہ اس کو کیا کر دے، پتھر بنا دے، اس لیے کہ اس میں ہدایت کے کوئی آثار نہیں. یہ دعائیں بد دعائیں جتنے نبیوں نے مانگی، یہ بھی سننے کی بات ہے. آپ کہیں گے بد دعا نہیں دے سکتے، جی ہاں نہیں دے سکتے، بد دعا سے منع کیا ہے. لیکن اگر بد دعاؤں کا قرآن میں ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر، تو یہ بد دعاؤں کا حکم خود اللہ نے دیا کہ آپ نے ان پر رحم کی اپیل نہیں کرنی. فلا تسألنی، آپ نے نہیں رحم کی اپیل کرنی، آپ نے بد دعا مانگنی ہے. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. احادیث میں یہ بات لکھی ہے کہ اس دعا مانگنے میں اور قبولیت میں 40 سال کا عرصہ گزرا. کتنے عرصہ گزرا؟ ہاں، ہم کہتے ہیں بس یوں ہاتھ اٹھائے، بس ابھی آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے ہیں، بس اب بھی بس عصر سے پہلے وہ کام ہو گیا. کیوں؟ جمعے میں دعا مانگ کے آئے ہوں. یقین ایسے ہی ہونا چاہیے. میں یقین کی نفی نہیں کرتا، فوراً قبول ہونی چاہیے، لیکن اگر قبول نہ ہو تو آدمی پریشان نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات سنو کہ تم میں سے بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ یار اللہ ہماری سنتے ہی نہیں ہے، کتنے عرصے سے میں مانگ رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں تمہارا مانگنا، ان کو ہاتھ تمہارا پھیلانا، تمہارا درد کے ساتھ اپنی حاجتوں کو پورا کروانا، وہ اتنا اچھا لگا کہ یہ دعا مانگنا، اس دعا مانگنے کا تسلسل تمہیں خدا کے قریب کر رہا تھا، اور تم نے جلد بازی کر لی اور دعا مانگنا چھوڑ دی تو قبولیت بھی بند ہو گئی اور تمہارا اللہ کے قریب ہونا بھی بند ہو گیا. اس لیے دعا مانگنی چھوڑنی نہیں چاہیے. اور دعا کرتے وقت غفلت اچھی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور غفلت کے ساتھ کبھی پنکھے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ایئر کنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ. 5 گھنٹے آپ نے انتظار کیا، ابھی آپ نہ بات سن رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں، اور غفلت کے ساتھ بیٹھے ہیں. نہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے تو آدمی کس کے ساتھ؟ بیدار دل کے ساتھ بیٹھے، بیدار دل کے ساتھ بیٹھے. پھر بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں. دعا، ارشاد فرمایا کہ جی ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی، ہماری قبول ہی نہیں ہوتی دعا. اس کے لیے قانون سنایا ہے. یہ بات احادیث میں پیش ہے، جو میں آپ کو حدیث مبارک کا ترجمہ کر رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. نبیوں کی جماعت، حلال کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو
تمہارے عملوں سے میں باخبر ہوں. یہ اللہ نبیوں کو فرما رہے ہیں. اور ایمان والوں کو فرمایا ایمان والوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور صرف اللہ کی عبادت کرو. پھر ہمارے نبی نے ان 2 آیتوں پڑھنے کے بعد فرمایا ایک آدمی سفر شروع کیا, احرام باندھا اور گیا, اور بالکل بکھرے ہوئے بال اور بکھرا ہوا غبار آلود بدن, اور بیت اللہ کے در پہ پہنچا اور لپٹ گیا غلاف سے اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے اے میرے رب میری درخواست کو قبول کرنا. آپ فرماتے ہیں اس کا لباس حرام کا, اس کا کھانا حرام کا, اس کی غذا حرام کی, اور یہ یا رب کہہ رہا ہے, اس کی کا دعا قبول ہوگی. ارشاد فرمائے, مولانا الیاس صاحب کا جملہ آپ کو سناؤں, فرماتے ہیں نماز سے بھی پہلے اپنے روزی کو حلال کرنے کی کوشش کرو. حرام روزی, شک شبے والی روزی, جس کے اندر خالص حرام ہو یا حرام کی ملاوٹ ہو, اس طرح کا اگر رزق ہوگا تو پھر قبولیت نہیں ہوگی, قبولیت میں رکاوٹیں آئیں گی. اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی اپنی روزی کو حلال کرنے کی کوشش کرے, اور اگر کسی حرام شعبے میں ہے تو جب تک حلال نہ ملے اس کو حرام سمجھ کے کرتا رہے, اور کوشش کرے کہ اس کو حلال رزق ملے, حلال روزی ملے, اور پھر اس شعبے کو چھوڑ کر کے حلال کی طرف چلا جائے. کوشش اس بات کی ہو کہ ہم سب کی آمدنی حلال کی ہو. اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حلال روزی مانگی ہے. ایک تو زمزم کی دعا ہے, زمزم کے بعد جو دعا ہے, ایک عام دعاؤں میں یہ والی بات ہے, اللہ مجھے کھلی روزی دے دے حلال کی, ایسی حلال کی روزی دے دے کہ میرا چہرہ لوگوں کے سامنے بدنام نہ ہو, میرا چہرہ رسوا نہ ہو. آپ مجھے حرام سے بچائیے اور مجھے اے اللہ حلال رزق دے دیجئے. اسی طرح دعا کے آداب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے کوئی دعا کی درخواست کرے, ہمارے نبی سے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں, ہمیں فرمایا کہ تم سے اگر کوئی دعا کی درخواست کرے تو تم پہلے اپنے لیے مانگنا, اس کے بعد دوسروں کے لیے مانگنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا کی درخواست کرتا, پہلے اپنے لیے مانگتے تھے, اس کے بعد دوسروں کے لیے مانگنا. پچھلے بیان میں یہ بات مجھے یاد ہے میں نے کہی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا, ہاتھ اٹھا کے, ایک تو یوں ہاتھ اٹھانا, ایسا ثابت ہے اللہ کے رسول سے, لیکن عرفات کے میدان میں, میدان جنگ میں ایسا دونوں ہاتھ ایسے پھیلائے وہ ثابت ہے. لیکن عام جو آپ کی دعا تھی, سینے کے سامنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا اور بیچ میں تھوڑی سی خلا چھوڑنا, یہ دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھایا ہے اللہ کے رسول نے. اور پھر فرمایا جب دعا ختم ہو جائے تو اپنے چہرے پہ پھیر لیا کرو, اس میں نیک فالی ہے اس بات کی کہ جو میں نے مانگا اللہ میرے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑیں گے. تو دعا مانگنے کے اندر اس بیچ کی ہتھیلیوں کو اپنے سینے کے سامنے رکھنا, یہ آپ کا فرمان ہے. پھر اپنے چہرے پر پھیرنا. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے 30 حدیثیں نقل کی ہیں اور ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا ہے جو لوگ اس بات پہ مصر ہیں ہاتھ اٹھاؤ اور پھر پھیرو مت اور ایسا چھوڑ دو. نہیں, فرمایا دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے چہرے پہ پھیر دو. ہاتھ اٹھانا اور چہرے پہ پھیرنا یہ تواتر کے ساتھ اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ آپ نے دعا میں ہاتھ اٹھائے. بہت سارے لوگ نہیں مانگتے دعا, بہت سارے مانگتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے, بہت سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھانا تمہارے نبی سے ثابت ہے, فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت تمہارے نبی سے ثابت ہے, ہر نیک عمل کے بعد دعا کرنا تمہارے نبی سے ثابت ہے. کوشش اس بات کی ہو کہ آدمی دعا کا مزاج بنائے. اپنی ہر ضرورت ہم اسباب اختیار کریں گے, دکان بھی جائیں گے, کاروبار بھی کریں گے, مشہوری بھی کریں گے, سارے کام کریں گے, لیکن اس میں جان کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالیں گے. اور اللہ سے مانگنا
بچوں بچوں کو دعا پہ لگائیں، بچوں بچوں کو دعا پہ لگائیں، اور دعائیں لازماً قبول ہوتی ہیں۔ کبھی یہ جملہ نہ کہیں بزرگ تو آپ ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ہم گناہ گاروں کا کون سنتا ہے، یہ جملے نہ کہیں۔ پھر دعا کے آداب میں سے ایک ادب، ارشاد فرمایا کہ پہلے فاتحہ پڑھو۔ ایک صحابی کو کہا کہ سن لو، دعا پہلے فاتحہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ اور پھر ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، بڑی زاری چل رہی تھی، آپ نے فرمایا اگر اس نے مہر لگا دی نا تو بس جو مانگا وہ اس کو مل گیا۔ صحابہ نے عرض کی حضرت مہر کا کیا مطلب؟ فرمایا آمین یہ دعا کی مہر ہے۔ آمین کیا ہے؟ اور آمین آپ سے کوئی سوال کریں بھی جمعہ پڑھتے ہو تم لوگ، آمین کا ترجمہ بتاؤ، تو آپ کہیں گے آمین کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما۔ آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ اس میں فعل استجب کے معنی میں، اس میں فعل استجب کے معنی میں، یا اللہ قبول فرما۔ اور پھر آمین بھی دعا ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہتے ہیں، تو گویا جو میں نے مانگا وہ آپ نے بھی مانگا۔ میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہتے ہیں، گویا جو میں نے مانگا وہ آپ نے مانگا۔ تو ارشاد فرمایا دعا آمین کے بغیر نہ چھوڑیں، آمین دعا ہے، اس لیے اس پر مہر لگائیں۔ اسی طرح آخری بات ہمارے بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، حضرت سے اجازت لی، حضرت عمرے پہ جا رہا ہوں اجازت ہے؟ تو اپنے بڑوں سے اجازت لینا، اپنے استادوں سے دعا کی درخواست کرنا، سفر پہ جا رہا ہوں دعا کر دیجئے، یہاں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر کے کہیں اور سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی حضرت نے یہ حرکتیں کی۔ اپنے بڑوں سے سفر پہ جا رہے ہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے، آپ میں اجازت ہے، آپ نے فرمایا جاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اخیّا تشرکنا فی دعائک ولا تنسنا۔ بھیا، اخی کی تصغیر، اخی میرے بھائی، اخیّا اے میرے چھوٹے بھائی، اخیّا بھیا مجھے اپنی دعا میں شریک کرنا، دیکھنا مجھے نہیں بھولنا۔ کیا مطلب؟ اپنے چھوٹوں سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں قال کلمۃ ما یسرنی ان لی بها الدنیا۔ حضرت جی نے جو مجھے بھیا کہا نا، ساری دنیا ایک طرف کر لو، اس جملے کے برابر کوئی جملہ نہیں ہے کہ مجھے حضرت نے چھوٹا بھائی کہا۔ اور اس سے حضرت عمر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ان کا کیسا تعلق تھا، کیسی گہرائی تھی تعلق کے اندر۔ تو اس لیے اپنے چھوٹوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے بھائیوں سے دعا کی درخواست کرنا یہ شریعت میں ثابت ہے۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔